بڑا خوب کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ من اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ جس وقت انسان اپنے من میں ڈوبتا ہے تو ایک نئی زندگی سے آشنا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی اس کو ملتی ہے، ایک نئی زندگی سے تعارف ہوتا ہے اس کا۔ فرمایا من عرف نفسہ قد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ اس وقت سب سے بڑا علم یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا، اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اور جس وقت اپنے آپ کو نہیں پہچانا، یہ جتنا بھی اس وقت معاشرے میں، افراد میں، گھروں میں جذباتی پن، بجا غصہ، چڑچڑا پن، لڑائیاں، جھگڑے، یہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اکثریت اس کی مریض بیٹھی ہے، اکثریت اس مرض کے مریض بیٹھے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھے گی، اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکے، بس یہی سمجھا ہے کہ بس دنیا میں اپنی من چاہت کی زندگی گزار کر کھائیں گے، پئیں گے، موج اڑائیں گے، بس یہی ہماری زندگی ہے۔ یہ تو حقیقت آنکھیں بند ہونے کے بعد کھلے گی کہ یہ تو ایک خواب تھا جس خواب کو ہم گزار کر آ گئے، زندگی تو اب شروع ہوگی، زندگی تو اب شروع ہوگی۔ تو اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ جل شانہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی اور اس کا لامحدود ہونا یہ انسان پر کھل جائے، اور پھر اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کا والہانہ عشق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی زندگی کو دنیا میں بھی جنت بنا دیتے ہیں، دنیا میں جنت بنا دیتے ہیں۔ بے شمار بزرگوں کے احوال میں لکھا ہے کہ کئی بار کہا کرتے تھے اللہ کی قسم ہم تو دنیا میں جنت کے مزے لے رہے ہیں، دنیا میں جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ دنیا میں جنت کے مزے کیسے لے سکتا آدمی؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات سب کے سب اللہ کے تابع کر دیتے ہیں۔ یہ جو اپنے من میں ڈوبنے کی بات جو عرض کی نا، یہ ذکر و فکر کے اندر اس قدر محویت پیدا ہو جائے، اس قدر آدمی ذکر میں مصروف ہو جائے کہ اس کو اپنی خبر بھی نہ رہے، اس کو اپنی خبر بھی نہ رہے، اپنے آپ سے بھی فارغ ہو جائے گی، اپنے آپ سے بھی فارغ ہو جائے۔ اور جس وقت بندہ اپنے آپ سے فارغ ہوتا ہے، سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر وہ زندگی کھول دیتے ہیں اور دنیا کے غم ہلکے کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیں نا، عورتیں ہیں، مرد ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، جس کسی سے پوچھو پریشان ہے، پریشان ہو۔ کیوں پریشان ہو؟ کوئی دوسری کی خوشی سے پریشان ہے، اپنے غم سے جتنے پریشان نہیں ہم، جتنا دوسرے کی خوشی سے پریشان ہے۔ یہ نقطہ یہ ذہن میں رکھیں آپ، اپنے غم سے اتنے پریشان نہیں جتنا دوسرے کی خوشیوں سے پریشان ہے۔ کیوں؟ دل مصروف نہیں ہے، دل فارغ ہے، اور جب دل فارغ ہوتا ہے پھر رنگ برنگی باتیں دل پہ آتی ہیں،
ایک کے ساتھ نفرت، بغض، بخل، ایک کی بات اٹھائی یہاں سے وہاں لے گیا، وہاں سے اٹھائی وہاں لے گیا، اور سارا دن اسی چکر میں گزر گیا۔ اور یہاں تک کہ بعض بدنصیب عورتیں اور بعض بدنصیب مرد ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں، ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں، ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی۔ یہ نقطہ سمجھ آیا نا؟ تو بیغم کیسے ہو جاتا ہے آدمی کہ جب اپنے حالات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا، اور ہر وقت اللہ رب العالمین کو سوچتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کہا تھا نا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا، ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا۔ بس سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، بس میں کتنا چلاؤں گا، میں کتنا چیخوں گا، میں کتنی فریاد کروں گا، میں کتنا روؤں گا، آخر سب کچھ تو میرے اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، آخر سب کچھ میرے اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، پر اسی کی مرضی چلتی ہے، اسی کا ارادہ چلتا ہے، اسی کی چاہت چلتی ہے۔ تو کیوں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پہ قربان کر دوں؟ کیوں نہ ہو کہ میں اپنی چاہت کو اس کی چاہت پہ قربان کر دوں، اپنے فیصلوں کو اس کے فیصلوں پر قربان کر دوں، اپنے ارادوں کو اس کے ارادوں پر قربان کر دوں۔ یہ دوستو ایسی زندگی ہے کہ آپ کی زندگی سے غصہ ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ یہ ایسی دولت ہے، یہ تعویذوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تعویذوں سے حاصل نہیں ہوتی، یہ ایسی دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے کہ آپ مادی اسباب اشیاء اکٹھی کر لیں، اس سے نہیں ہوتی ہے، اور پریشان ہو جائیں گے۔ ہم اصل مقصود کی طرف غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، خارجی چیزیں پکڑتے ہیں، خارجی چیزیں پکڑتے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جس طبقے نے لاشعوری طور پر اللہ کو مانا تھا، ابھی تک لاشعور میں ہی چل رہے ہیں۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ ہم جتنا بھی کسی چیز کو سوچتے ہیں، اس پر باتیں کرتے ہیں، آخر سعی اللہ حاصل ہوتی ہے، اور اس نقطے پہ کیوں غور نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، من اللہ تعالی۔ اسی دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، نفع اور نقصان، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما ہے، اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ تو یہ ذکر اس میں ذات جو ہے نا، اللہ اللہ کرنا، اس کا اصل حصول اور مقصود یہ ہے کہ انسان کی ذہن اور طبیعت اور سوچ اور فکر میں اللہ ہی راسخ ہو جائے، اللہ ہی راسخ ہو جائے، بس اللہ ہی راسخ ہو جائے۔ یقین یعنی جس وقت انسان کی فکر و نظر اللہ پر جم جاتی ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو مخلوق سے آزاد کر دیتے ہیں، اس کے تھوڑے میں برکت ہو جاتی ہے، اور بعضوں کے زیادہ میں بھی اللہ تعالیٰ خسارہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہے، بہت عرصہ ہو گیا کہیں گئے، واپس نہیں آئے۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ نے اس کو مقام شکر نصیب فرمایا ہے۔ مقام شکر یہ بہت بڑا ایک مقام ہے، مقام شکر ایک مقام ہے، اور صبر ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ دو بڑی دولتیں یہ، اور ان دو مقامات پر جو شخص پہنچ جاتا ہے یہ گرتا کبھی نہیں ہے، نہ صبر کا سوار کبھی گرا ہے، نہ شکر کا سوار کبھی گرا ہے۔ کئی دفعہ کوئی بات چیت ہوتی، کیا حال ہے جی، سبحان اللہ، بہت بالکل ٹھیک ہو جی بالکل ٹھیک ہو، خیریت۔ کئی دفعہ زبان سے اور دل سے ایک معمولی تنخواہ لینے والا آدمی ایسی بات کرتا کہ آدمی سمجھتا کہ یہ جتنے فگر بیان کر رہا ہے ایسے لگتا ہے جیسے تنخواہ لاکھوں میں ہوگی اس کی۔ 5000 تنخواہ میری جی، 6000 تنخواہ،
6 لاکھ ہوتی ہے، اسی میں اللہ رب العالمین نے برکت دے دی، اسی میں اللہ نے اس کو خوش کر لیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ کہا کرتے تھے جس وقت انسان کو اللہ رب العالمین کے وسیع خزانوں پر اللہ اس کو آشنا کر دیتا ہے نا، اس کو دال ساگ کھلا کر وہ خوشیاں دیتا ہے جو دشمن کو بٹیر کھلا کے بھی نہیں دیتا، اس کو پیدل چلا کر وہ مزے دیتا ہے جو بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں چلنے والوں کو نہیں دیتا، اس کو جھونپڑوں میں اتنا خوش کر دیتا ہے کہ ان کو محلات میں بھی خوش نہیں کرتا۔ یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اصل جو چیز مانگنے کی ہے اللہ سے اور اللہ رب العالمین سے، وہ ہے اس کے ارادوں میں فنا ہونا، اس کے ارادے میں گم ہو جانا، اس کی مرضی پر گم ہو جانا۔ اس لیے یہ ذکر، اس ذات کا جو ذکر و ورد ہے، اس کے دوران کبھی کبھی آپ کو جب خیالات تنگ کریں نا، تو خیالات کا علاج ایسے کریں، التجا شروع کر دیں اللہ پاک اپنے اس نام نامی، اس میں گرامی کی برکت سے، کہ اللہ جس طرح آپ کی چاہت ہے اللہ مجھے ویسا کر دیں آپ۔ میں اپنے لیے کیا مانگوں آپ سے، میں اپنے لیے کیا چاہوں آپ سے اچھی چاہت کسی کی نہیں، اللہ مجھے ویسا کر دیں جیسے آپ چاہ رہے ہیں۔ اور پھر اس دعا کو مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ اچھا ہی کریں گے آپ کے، اللہ اچھا ہی کریں گے، اللہ اچھا ہی کریں گے۔ اور جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اللہ اس کی آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ اور صرف دنیا کے لیے دوڑنا، دنیا کے لیے ذکر وظیفے کرنا، دنیا ہی مانگتے رہنا، اس سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے دنیا تو مل ہی جائے تھوڑی بہت، لیکن آخرت ختم ہو جائے گی، آخرت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایک تو صدق دل سے جب بھی مراقبے میں، ذکر میں بیٹھیں، اللہ کی طرف توجہ رکھ کر بیٹھیں۔ مجلس میں بیٹھنے سے پہلے کچھ استغفار پڑھا کریں، استغفار پڑھ کے بیٹھا کریں، اور دل کی دنیا میں معافی کی نیت کے ساتھ، معافی کی نیت کے ساتھ کہ اللہ میں اس نام پاک کی برکت سے مجھ سے گناہوں کی نرم سے دور فرما دے، مجھ سے غفلت کو ختم فرما دے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دے۔ تو جس وقت اس محبت و شوق سے بندہ ذکر کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین آخر میں اس کو بدولت نصیب فرما ہی دیتے ہیں۔ سمجھے نا جی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر مجھے یاد آیا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن۔ یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے آپ پہ کھو، اپنے آپ پہ ڈوب جا ذرا، اور ڈوب کر اللہ کی محبت سے آشنا ہو جا، اللہ کے درد سے آشنا ہو جا، اللہ کی محبت سے آشنا ہو جا۔ اللہ سے مانگ کہ اللہ مجھے آپ مل جائیں، اللہ آپ مجھے مل جائیں۔ انشاءاللہ اس کی سعی اور کوشش فرمائیں گے نا، اللہ تعالیٰ بہت بہتر فرمائیں گے۔ تو زبانی ذکر بھی کیا کریں اور قلبی بھی کریں، تھوڑے مراقبہ کر لیں، مراقبے کو پورے آداب سے کیا کریں، پورے لحاظ سے کیا کریں، اور جب تک سہولت سے بیٹھنا ممکن ہو تو بیٹھ جایا کریں۔ سہولت سے دوزانوں بیٹھنا ممکن نہ ہو، پھر جس کیفیت پہ بیٹھیں اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمت ہو جس ساتھی کی تو ہلکا پورا صحیح کرے، ہلکا بنا کر بیٹھے، ہلکا بنا کر بیٹھے، اور خیالات ادھر ادھر جائیں تو فوراً خیالات کو واپس لائے، اور دل میں دعائیں مانگنا شروع ہو جائے، التجا کرنا شروع ہو جائے، اے اللہ ذکر کے حلقے میں بیٹھا ہوں، ذکر کی مجلس میں بیٹھا ہوں، تیرے محبوب نے اس کو جنت کا باغ کہا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے تیرے مقبول بندے کتنے اخلاص کے ساتھ آئے ہوئے ہوں گے۔ یا اللہ اپنے نام پاک کی برکت سے، ان دوستوں کے نام پاک لینے کی برکت سے اللہ مجھے تزکیہ دے دے، میرا تصفیہ فرما دے، میری باطن کی سیاہی کو دور کر دے، اپنی محبت سے آشنا کر دے، اس شوق کے ساتھ۔
اللہ ہماری پریشانی ہماری مشکلات کو آسان کرے، اللہ ہماری تندرستی ہمارے قرض میں علت سے ذلت سے کل موت سے کل انجام سے خاتم خیر ایمان میں یا اللہ سارے مجموعے کی حفاظت کرنا، سب کی جائز مرادیں پوری کرنا، سب کی جائز ضرورتیں پوری کرنا، سب کی دنیا آخرت اچھی کرنا، قبر قیامت اچھی کرنا، قبر کے سوال و جواب اللہ آسان کرنا، آخرت کی منازل آسان کرنا، اللہ آخرت کی منازل آسان کرنا، اپنی محبت اپنا ذوق شوق نصیب، اپنا نام نصیب کرنا، اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے آپ راضی ہیں، اللہ ان کاموں سے بچنے کی توفیق دے جن سے آپ ناراض ہیں، اے اللہ ہم سب کی جتنی زندگی باقی ہے ان کو دلوں میں اللہ کو یا اللہ ہمارے بچیوں کے ہمارے بچوں کے نصیب روشن کرنا، مقدر روشن کرنا، اولادوں کو ہدایت نصیب کرنا، اولادوں کو یا اللہ ہدایت نصیب کرنا، یا اللہ جن دوستوں کے گھروں میں جو پریشانی ہے اے اللہ سب کی پریشانی ظاہری باطنی بیماریاں دور کرنا، اے اللہ ظاہری باطنی بیماریاں دور کرنا، عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ یا اللہ سایہ ہمارے بچوں پر قائم و دائم کرنا، یا اللہ ہمارے بچوں کی ترقی کرنا، ہمارے بچوں کے اخلاق ٹھیک کرنا، ہمارے بچوں کے کردار کو ٹھیک کرنا، ہماری نسلوں کو لطیف کی لی کرنا، یا اللہ جس ساتھی کی جو پریشانی دعاؤں میں لکھا ہے کہا ہے یہ دعا اللہ ساری میں کیا کرنا، ہمارے والدین کی کامل مفروض کرنا، ہمارے بہن بھائی احباب متعلقین اسپتالوں میں بیمار پڑے اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب کرنا، یا اللہ سب کو شفا کاملہ نصیب کرنا، یا اللہ جن دوستوں نے حج کے لیے درخواستیں دے رکھی ہیں حج کے سفر کے لیے کوشاں اعلان کر غیر سفر کے لیے جانا آسان کرنا، یا اللہ آسانیاں پیدا کرنا، یا الہ العالمین جو اب تک حج نہیں کر سکتے ان کی اسباب پیدا کرنا، جو کر چکے اللہ کو قبولیت نصیب کرنا، یا الہ العالمین معاذ اپنے فضل و کرم سے ملک پاکستان انتہائی نازک صورتحال سے گزرتا ہے، یا اللہ اس ملک کو استحکام نصیب کرنا، یا اللہ اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنا، سود سے اس ملک کو آزادی نصیب کرنا، سود کے نظام سے اس ملک کو آزادی نصیب کرنا، یا اللہ تجارت و معیشت کو پاک فرما، یا اللہ پاک فرما، عافیت نصیب کرنا، یا اللہ عافیت نصیب کرنا، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ